الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ درس قرآن کا آج تیسرا پروگرام ہے جس میں ہم نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید کے اس درس قرآن کا سلسلہ فہم قرآن اور انس قرآن ہم قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں سے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخری پارہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے اسی طرح چھوٹی صورتوں سے ہم پھر بڑی صورتوں کی طرف جائیں گے۔ تو قرآن کی سب سے آخری صورت ہے سورہ الناس۔ تو سورہ الناس دو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، ایک ہے سورہ فلق اور ایک ہے سورہ الناس۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی اکٹھی نازل ہوئی تھیں، سورہ الناس اور سورہ فلق۔ اور یہ سورہ الناس جو ہے اس کی 6 آیات ہیں، اور یہ مکہ میں مشہور ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ الناس جو اس سورت کا مفہوم اور پیغام جو ہے وہ یہی سمجھا رہا ہے کہ یہ مکہ میں یہ نازل ہوئی تھی۔ تو زیادہ تر ہمارے علماء مفسرین اور روایات میں بھی استفادہ ہوتا ہے۔ اس سورت کی پہلے فضیلت کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے مطالب کی طرف۔ روایت میں ملتا ہے جسے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار ہوئے، علیم ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، تو 2 فرشتے خداوند متعال کی طرف سے گویا رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو روایت کے جملے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے سرانے بیٹھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاؤں کی طرف بیٹھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ فلق کی تلاوت کی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سورہ الناس کی تلاوت کی، اور ان صورتوں کی تلاوت کر کے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ تو یعنی آپ پر گویا ان 2 صورتوں کا دم کیا گیا، تو جس سے سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شفا بخشی، یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ تو گویا یعنی یہ 2 صورتیں یعنی اگر کسی بیمار پہ دم کیا جائے تو یقیناً یہ شفا دینے والی ہیں، اور واقعاً یہ پورا قرآن شفا ہے، اور فقط ہم اس قرآن کو اپنی بدن کی امراض کے لیے شفا نہ سمجھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان صورتوں کا اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے باعث شفا ہیں، لیکن جو حقیقی شفا ہے اس قرآن میں وہ ہماری روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس قرآن میں جو حقیقی جو ہمارے اندر جو بیماریاں اخلاقی اعتبار سے ہیں، کردار کے اعتبار سے ہیں، عقائد کے اعتبار سے ہیں، تو ہم ان بیماریوں کا علاج تلاش کریں۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے من قرأ هذه السورة على ألم، جو شخص کسی درد پر اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، سکن بإذن اللہ تعالی وہی شفاء لمن قرأها، آپ فرماتے ہیں جس درد پر اس سورت کی تلاوت کی جائے سورہ الناس کی، وہ درد جو ہے آرام پکڑ جاتا ہے، اس درد سے آرام اور سکون مل جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں شفا ہے۔ تو یعنی یہ سورہ الناس جو ہے یہ پرعظمت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں من قرأها فی منزلہ فی کل لیلۃ آمن من الجن والوسواس،
امام فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ الناس کو رات کے ہر رات کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جن سے اور وسوسوں سے امان عطا کرتا ہے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں نا، جنات سے بھی ڈرتے ہیں اور وسوسوں سے بھی ڈرتے ہیں، تو امام صادق بول رہے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر آپ جنات سے اور وسوسوں سے امان چاہتے ہیں، آپ ہر رات کو سورہ الناس کی تلاوت کریں۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ قَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَى الْأَطْفَالِ الصِّغَارِ حُفِظُوا مِنَ الْجَانِّ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، اگر اس سورہ الناس کو لکھ کر کسی چھوٹے بچے کے گلے میں باندھ دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے جنات سے جو ہے وہ امان میں اور حفاظت میں رکھے گا۔ یعنی یہ سورت جو ہے بڑی پرعظمت ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور آخری روایت میں بیان کر کے اس سورت کے مطالب کی طرف میں آ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من قرأ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، جو شخص ان دو سورتوں کی تلاوت کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَعَ جَمِيعَ الْكُتُبِ الَّتِي أَنزَلَهَا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص ان دو سورتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے اس نے تمام کتب آسمانی کی تلاوت کی۔ دیکھیں 1,24,000 انبیاء پہ کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، کتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ ان تمام کتابوں کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے صرف ان دو سورتوں کے پڑھنے کا۔ تو یہ جو ہے تھا اس سورت کی فضیلت جو بیان ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورت کے ترجمے کی طرف۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ خطاب کر رہا ہے اپنے رسول سے، اے میرا حبیب کہہ دیجیے اعوذ برب الناس، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ مالک الناس، قل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب سے، مالک الناس جو لوگوں کا حاکم ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ اللہ نے 3 چیزوں میں رب کا ذکر کیا ہے۔ کس کا؟ لوگوں کا رب، لوگوں کا حاکم اور لوگوں کا معبود۔ آخر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ لوگوں کے رب اور حاکم اور معبود کے ذریعے سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے پناہ طلب کرو، اے میرے حبیب تم مجھ سے پناہ طلب کرو، یہ کہہ کر کہ میں لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، میں لوگوں کے حاکم سے پناہ مانگتا ہوں، میں لوگوں کے معبود سے پناہ مانگتا ہوں، آخر کیوں یہ کہا گیا؟ تو اس کے متعدد جوابات ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے اپنا رب، کفار و مشرکین نے اپنا رب بنا رکھا تھا مکہ میں کس کو؟ پتھروں کو۔ وہ پتھروں کو رب مانتے تھے، تو اس لیے جو ہے کہا کہ آپ جو ہے نفی کریں پتھروں کے رب کی، کہ رب میں یعنی اللہ۔ تو لہٰذا لوگوں کے تصور میں یہ تھا کہ رب جو ہوتے ہیں وہ جو پتھروں کے ہوتے ہیں، یا پھر مکہ سے پہلے لوگ جو تھے لوگ بھی رب بنے ہوئے تھے، جیسے نمرود تھا وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یا فرعون وہ بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی لوگ بھی رب بنے ہوئے تھے لوگوں کے، یا پتھر رب بنے ہوئے تھے لوگوں کے۔ تو لوگوں کا معیار اس قدر گر چکا تھا فکری طور پہ، وہ یا تو اپنا رب پتھروں کو مان رہے تھے کہ جو پتھر اپنے آپ کو بھی حرکت نہیں دے سکتے، اپنے وجود پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اپنے اوپر گرد و غبار کو بھی صاف نہیں کر سکتے، یا پھر اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو اپنے امور میں دوسروں کے محتاج تھے، نمرود اور فرعون جتنی بھی وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے،
ان کو اپنے بدن پہ لباس کے لیے درزی کی ضرورت تھی، ان کو جوتا پہننے کے لیے موچی کی ضرورت تھی، ان کو کھانا کھانے کے لیے خانسامے کی ضرورت تھی، مخمل کے بستروں پہ سونے کے لیے غلاموں اور کنیزوں کی ضرورت تھی۔ تو یعنی ان کو بھی احتیاج ہے، وہ بھی محتاج ہیں، اور یہ پتھر جو ہے یہ بھی صاف ہونے میں، حرکت ہونے میں یہ بھی محتاج ہے۔ تو یعنی ایک رب ہونے کا معیار جو ہے وہ اس قدر گر چکا تھا کہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے، یعنی جو محتاج چیز ہے اس کو بھی رب کہہ رہے تھے، تو جو محتاج ہے اس کو رب کہہ رہے تھے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کی خاطر، جو لوگوں میں مشرکین میں اور کفار میں یہ نظریہ بیٹھ چکا تھا، ان کی فکری جو ہے وہ اصلاح کرنی تھی کہ دیکھو تم جو ہے غیر جاندار چیز پتھروں کو رب بنا رہے ہو، یا ان جاندار چیزوں کو جو اپنے وجود میں دوسری چیزوں کے محتاج ہیں، جیسے فرعون اور نمرود، تو وہ محتاج ہیں، تو آپ ان کو رب کہہ رہے ہو، وہ تو خود محتاج ہیں، تو جو محتاج ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں وہ پتھر ربوں کی پناہ نہیں، نمرود و فرعون ربوں کی پناہ نہیں، بلکہ لوگوں کا رب، یعنی جو لوگ خود اپنے امور میں محتاج ہیں، اپنے وجود میں محتاج ہیں۔ لوگ اپنے وجود میں محتاج ہیں کہ نہیں؟ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ متوجہ کروانا چاہ رہا ہے کہ یعنی جو لوگوں کا رب ہے، یعنی جو محتاج لوگوں کو بھی وجود دینے والا ہے، محتاج لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات جس کی محتاج ہے، اے حبیب کہہ دے میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے انشاءاللہ ہمارا جو ہے ایک خاص پروگرام آئے گا، رب کے معنی اور مفاہیم قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں۔ آج صرف ہم تبرک تھوڑا ذکر کرتے ہیں، ذکر آ گئے ہیں۔ تو رب کے ایک جو ہے وہ اسم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب استعمال ہوتا ہے وہ ہے نام، اسم، وہ ذات الہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے غیر کے ساتھ اگر رب کا کلمہ استعمال کرنا ہے تو بغیر نسبت کے، اضافت کے جائز نہیں ہے، اور جس معنی میں اللہ کی ذات رب ہے ان معنی میں غیر خدا کو رب کہنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں والدین کو رب کہا گیا، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا، تو اس میں ربا ہے، ربا کا مطلب ربا اسم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسم میں اور فعل میں فرق ہے۔ اسم ہوتا ہے کسی ذات کا نام، اور فعل ہوتا ہے کسی سے جو کام صادر ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو جو والدین جو ہیں وہ ربا ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ان سے کام سرزد ہو رہا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے جیسے انہوں نے میری تربیت کی ہے، جیسے انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب رب کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یعنی ذات الہی کن معنوں میں رب ہے؟ تو لہٰذا ادھر ہم دلیل یہ نہیں بنا سکتے بھئی اللہ کو رب کہتے ہیں، والدین کو رب کہتے ہیں، تو پھر کسی اور کو بھی رب کہہ سکتے ہیں، نہ، معنی کو سمجھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو جو ہم رب کہتے ہیں وہ کس معنی میں کہتے ہیں؟ اللہ رب ہے یعنی تمام شؤونات کائنات کا مالک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پوری کائنات کا کنٹرول اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جس کے قبضے قدرت میں تمام شؤونات ہوں، یعنی جو ہستی مدبر کائنات ہو، نظام کائنات کو چلانے والا ہو، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو اب پوری کائنات کا نظام کس کی کنٹرول میں؟ کائنات کا وجود خلق اللہ نے کیا ہے۔ حدیث قصہ میں آپ لوگوں کو پڑھایا گیا کہ نہیں پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس پوری کائنات کو میں نے خلق کیا ہے۔ اسی طرح انبیاء کو کس نے وجود بخشا؟ اللہ نے۔ اسی طرح کتابیں کس نے نازل کی؟
اللہ نے ائمہ خدا کو منصب امامت پہ کس نے اعلان کروایا؟ اللہ نے. ہم کو جو وجود بخشا وہ اللہ نے. پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے. تو جس کے قبضہ قدرت میں یہ کنٹرول ہو اس ذات کو رب کہتے ہیں. تو وہ اللہ ہے. تو اب جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت مجیدہ آیت نمبر 64 سورہ انعام. آپ لوگ اکثر گھروں میں یہ سورہ انعام کو برکت کے طور پر پڑھتے ہیں. لہٰذا یہ سورہ انعام جب گھروں میں پڑھی جائے کوشش کریں کہ ایک رکوع جو ہے اس کا کم از کم ترجمے اور مفہوم کے ساتھ ہو. وہ ہمارا سورہ انعام کا پڑھنا باعث برکت ہو. سورہ انعام کی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا. اے میرا حبیب تو ان سے کہہ دے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، یعنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں؟ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کا رب ہے. یہ مشرکین و کفار تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ فلاں چیز کا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کا رب ہے، یہ فلاں کا رب ہے، یہ حیوانوں کا رب ہے، یہ ہماری نظر و نیاز قبول کرنے کا رب ہے، یہ فلاں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان باطل نظریوں کی رد کر رہا ہے کہ جو لوگ متعدد ربوں کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرما رہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. اے دنیا والو پوری چیز تو تمام چیزوں کا رب صرف ایک ہے اور وہ ہے ذات الہ. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ رب ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس ایک روایت ہے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ربی علیہ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ربی، یعنی اے میرے رب آپ پر سلام ہو. اب نبی ہیں، وہ اللہ کے دین کے محافظ ہیں، اللہ کے دین کے پہنچانے والے ہیں. جب وہ آ کر کہہ رہے السلام علیکہ یا ربی، یعنی جو خلق عظیم کے مالک نبی ہیں کہ جن کے خلق کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. یعنی اللہ اپنے حبیب کے خلق عظیم کی گواہی قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو اب وہ رسول کے خدمت میں جب ایک شخص آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ربی، اے میرے رب علیہ باللہ آپ پر سلام ہو، تو نبی نے کیا فرمایا؟ کیا نبی نے جواب دیا وعلیکہ السلام؟ نہیں، بل اگر نبی جواب دیتے تو پھر یہ ہوتا کہ شاید رب رسول اللہ کو کہنا جائز ہے. اب رسول اللہ اللہ کے دین کے محافظ ہیں، اللہ کے دین کو امانت سے پہنچانے والے ہیں. روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ کو یہ بات ناپسند آئی تو آپ نے فرمایا لعن اللہ علیہ. تاریخ میں یہ پہلا سلام تھا رسول اللہ پہ کیا گیا اور رسول اللہ سلام کی بجائے لعنت بھیج رہے ہیں. خود اندازہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرے رب آپ پر سلام، اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تجھ پر اللہ کی لعنت. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ ربی و ربک. اے بدنصیب تو مجھے رب کہہ رہا ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. تجھے کس نے حق دی ہے تو مجھے رب کہے؟ تو یہاں پر ہمارے لیے رسول اللہ نے ایک اور مشکل بیان کر دی. یعنی آج ہمارے ہاں اگر کسی مقام پر کوئی نظریہ یہ قائم کرے کہ اللہ کے علاوہ کون رب ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر کوئی غیر کو رب کہے، نبی کو کہے یا امام کو کہے، مثلا کوئی مولا علی کو کہے وہ رب ہے، یا اہل بیت اطہار کو کہیں کہ وہ رب ہے، تو اب ہم مولا علی علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا ولی مانتے نہیں مانتے؟ ہم سب اپنے کلمہ میں اقرار کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ کے وصی ہیں. ہمارا اسی پہ ایمان ہونا چاہیے. جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہی کلمہ اپنی نسلوں کو بھی دیں.
یہ صرف کلمہ زبان پر نہیں ہونا چاہیے، اس پر عقیدہ اور ایمان بھی ہونا چاہیے، یہی ہماری جو ہے وہ راسخ ہونا چاہیے عقیدہ۔ اگر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ حق ہے اور آپ علی ولی اللہ کو حق سمجھتے ہیں، تو لہٰذا گویا آپ علی ولی اللہ کہہ کے یہ نفی کر رہے ہیں اپنے کلمے میں کہ میں مولا علی کو رب نہیں مانتا، میں مولا علیہ السلام کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ تو اگر اب یہاں پر اس روایت میں غور کریں تو گویا نبی نے یہ عمل یہ سمجھا دیا کہ مجھے رب کہنا جائز نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الکائنات ہیں، پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، انبیاء اوصیاء سب سے افضل ہیں، تو جب وہ ہستی یہ پسند نہیں کرتی کہ مجھے کوئی رب کہے، تو اس ہستی کے نائبین، اس کے دین کے وارث ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے راضی ہوں گے کہ مجھے کوئی رب کہے؟ تو لہٰذا یعنی ہم اپنے عمل کو دیکھیں قرآن کی نگاہ اور وارثان قرآن کی نگاہ میں۔ تو لہٰذا یہ ہستیاں محمد وآل محمد یہ اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی 3 چیزوں کو بیان کیا، قل اعوذ برب الناس، تو لوگوں کا رب کیوں کہا اس کی وجہ بیان کر دی، مالک الناس، کہ میں لوگوں کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس یعنی لوگوں کا حاکم۔ لوگوں نے اس وقت اپنا حاکم کس کو مانا ہوا تھا؟ جن کو اپنا رب کہتے تھے، جن کو انہوں نے اپنے اوپر حاکم مانا ہوا تھا، یعنی جیسے نمرود ہے، جیسے فرعون ہے، جیسے اور تھے، ان لوگوں کو اپنے اوپر حاکم مانا ہوا تھا، جو خود اپنے امور میں دوسروں کے محتاج ہیں، وہ دوسروں پہ حاکمیت کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ واضح کیا کہ لوگوں کا حاکم، جس کی حاکمیت لوگوں پر ہے، حاکم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ارادے سے کوئی عمل انجام پائے۔ جیسے ہم اس کائنات میں نہیں آ سکتے تھے جب تک ارادہ الہی نہ ہوتا، ہم ارادہ الہی کے ساتھ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ حاکم مطلق وہ ہے کہ جس کے میدان قیامت میں وہ حاکم ہوگا۔ تو حاکم یعنی کیا ہے؟ مالک الناس، لوگوں کا مالک۔ مالک وہ ہوتا ہے کہ جو وجود، حاکم وہ ہوتا ہے جو وجود خلق کرے، جو عدم شے سے یعنی ایک چیز کے نہ ہونے سے اس کو وجود دے۔ تو کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو وجود دے۔ تو لہٰذا تیسرا فرمایا الہ الناس، لوگوں میں یہ نظریہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی دوسرے چیزوں کی، بتوں کی، پتھروں کی، مٹھائیوں کی بت بناتے تھے، مٹھائیوں کا بت بناتے تھے، کھجوروں کا بت بناتے تھے، ان چیزوں کا بت بنا کر جب ان کی نظر پوری ہو جاتی تھی وہی کھاتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پھر خود ہی کھا جاتے تھے۔ تو یہ انہی بتوں کے سامنے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو یعنی جن کو بناتے تھے، جن کے سامنے سجدہ کرتے تھے، وہ ایسے تھے اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، اپنے اوپر سے خاک بھی نہیں ہٹا سکتے، جو اپنی صفائی میں، اپنی حرکت میں، اپنے دھلائی میں جو غیر کا محتاج ہے وہ ہمیں کیا عطا کر سکتا ہے؟ جو اپنے وجود میں لوگوں کا محتاج ہے۔ بھائی جو بت کو وجود دیا تھا وہ لوگوں نے دیا تھا، مٹھائی کا جو بت بنا تھا وہ لوگوں نے بنایا تھا۔ تو جو اپنے وجود میں غیروں کا محتاج ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اسے بنا کر پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ خبردار لوگوں کا معبود، کیا مطلب؟ یعنی لوگ جس کے سامنے سجدہ کریں، یعنی جنس کو اللہ نے خلق کیا ہے اور جو معبود حقیقی ہے لوگوں کا، نہ کہ لوگوں نے جو اپنی طرف سے بنا رکھا ہے معبود۔ تو لہٰذا اس لیے جو ہے یہاں پر ان نکات کی طرف جو وہ اشارہ ہے کہ 3 مرتبہ کہا ہے، یعنی رسول اللہ پناہ طلب کر رہے ہیں کس سے؟ لوگوں کے رب سے، لوگوں کے حاکم سے اور لوگوں کے مالک سے، معبود سے، یعنی 3 مرتبہ 3 آیتوں، یعنی اللہ کی پناہ طلب کی ہے رسول اللہ۔
اس کے بعد جو آیت مجیدہ ہے من شر الوسواس الخناس، جو خناس کے وسوسے ہیں ان کے شر سے، یعنی جو اللہ کی پناہ طلب کی ہے کس چیز سے، یعنی اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، خناس کے وسوسوں کے شر سے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ تو یہ خناس کیا ہے؟ خناس کے وسوسوں کے شر۔ خناس جو ہے، خناس یہ ایک شیطان کا نام ہے۔ ملتا ہے کہ جب ایک آیت مجیدہ قرآن کریم کی نازل ہوئی تو ابلیس نے میٹنگ کی، تمام شیاطین اکٹھے ہوئے، تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ تو ایک شیطان سے پوچھا تو تم کس طرح جو ہے لوگوں کو بہکاؤ گے اور لوگوں کو دین سے، قرآن سے، یہ دین رسول سے دور رکھو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو آرزوؤں میں، ان کو محبت دنیا میں، گناہوں میں ان کا دل لگا کے ان کو غرق کر دوں گا، اور توبہ کی توفیق کی طرف ان کو نہ جانے دوں گا۔ ان کے سامنے ایسی دنیا لے کر آؤں گا کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، وہ استغفار کی طرف نہیں جائیں گے، وہ توبہ کی طرف نہیں جائیں گے، وہ مغفرت کی طرف نہیں جائیں گے، بس وہ اس امید پہ گناہ کر لیں گے میری زندگی بڑی پڑی ہے، ابھی میری جوانی ہے، ابھی میرا بچپنا ہے، ابھی میرے پاس عمر ہے۔ یہ موت جب آتی ہے وہ وقت نہیں دیکھتی ہے، وہ عمر نہیں دیکھتی ہے، وہ روپیہ پیسہ نہیں دیکھتی ہے، وہ حسب اور نسب نہیں دیکھتی ہے۔ موت نے تو ان ہستیوں کو بھی ان کے گھروں میں بھی آئی ہے کہ جن کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ موت تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آئی ہے، موت تو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں بھی آئی ہے۔ تو لہٰذا موت نہیں دیکھتی ہے کہ یہ کون ہے، یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ غریب ہے، یہ صحت مند ہے، یہ مریض ہے، یہ کون ہے؟ موت یہ نہیں دیکھتی دن ہے یا رات ہے، ماں کا شکم ہے یا باہر ہے، موت کہیں بھی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو آمادہ رکھے، تو لہٰذا ہر وقت انسان کی آمادگی ہونی چاہیے۔ تو اس شیطان نے مشورہ جو دیا تھا کہ میں ان کو توبہ کے قریب نہیں جانے دوں گا، تو ابلیس کو اس شیطان کا، جس شیطان کا مشورہ پسند آیا، اس شیطان کا نام تھا خناس، تو اسی وجہ سے اس کا نام ذکر ہوا ہے۔ اور خناس کا معنی لغوی یہ ہے، خناس کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے والے کو کہتے ہیں، خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والے، یعنی روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا نام لے کر خدا سے پناہ طلب کرتا ہے، اللہ سے امان طلب کرتا ہے، تو شیطان ابلیس پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس صورت میں اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، تو گویا یہ شیطان نے خناس کے وسوسوں سے۔ تو اب یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہے، صرف ہم یہ صورت پڑھ لیں، ہم کہیں کہ ہم وسوسوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، بے شک صورتیں پڑھنی چاہیے، بے شک اذکار پڑھنے چاہیے، لیکن شیطانی وسوسوں سے نجات کے لیے یہ اذکار یا صورتیں کافی نہیں ہیں، بلکہ ان محافل و مجالس، یعنی وہ پروگرامز، مجالس سے مراد وہ محافل اور پروگرام، یعنی وہ سوسائٹی، وہ ماحول جو آپ کو یاد الہی سے دور کر دے، ان سے بھی ہمیں جو ہے وہ دور رہنا ہوگا، ان محفلوں سے، ان پروگراموں سے، ان سوسائٹی سے، ان چیزوں سے، تو ایسے ماحول سے، ایسے پروگراموں سے، ان چیزوں سے جو ہمیں دین سے دور کر دیں، جو اہل بیت سے دور کر دیں، جو قرآن سے دور کر دیں، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں غنا، موسیقی، الیاذ باللہ، دوسری برائیاں، فحاشی، بے حیائی، دیگر ہماری زندگی میں اگر پروگرام ہے، ہم صرف سورت پڑھتے رہیں، ہم صرف ذکر الہی پڑھتے رہیں، تو میرا خیال ہے ہم جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم صرف پڑھ تو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر نے آپ کے کسی علاج کے لیے 5 دن گولی لکھ کر دی ہے، تو وہ گولی صرف
آپ کا لے کے رکھ دینا وہ آپ کی نجات کی ضمانت نہیں ہے. آپ کا مرض اس میں کم نہیں ہوگا صرف آپ نے لے کے رکھ لی ہے، بلکہ جب تک اس گولی کا استعمال نہیں کریں گے، وہ ٹیبلٹ آپ کھائیں گے نہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، اس وقت تک آپ کے مرض میں، آپ کی بیماری میں کمی نہیں آئے گی، آپ افاقہ اور صحت و سلامتی کی طرف نہیں جائیں گے. اسی طرح سے یہ جو صورتیں ہیں اس کو صرف پڑھی نہیں بلکہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں جو اللہ اور اہل بیت کے قریب کرنے والے اعمال ہیں، جو آل محمد کے راستے پہ ہمیں لے کر جانے والے ہیں، جو اللہ کے دین کے قریب کرنے والے ہوں، معرفت الہی حاصل ہو، معرفت اہل بیت میں اضافہ ہو، جو قرآن سے ہمارا انس اور رشتہ اور محبت قائم ہو، یعنی فقہ آل محمد پر عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو. تو یعنی انسان ان اعمال کو، ان محفلوں کو، ان پروگراموں کو انسان دیکھے اور انسان ان محفلوں کو چھوڑ دے. اور یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں ان احادیثنا فی القلوب لشیعتنا، امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں. یعنی ہماری محافل و مجالس میں آل محمد کے آثار، ان کی احادیث، ان کی فرامین، ان کی واقعات، ان کی سیرت طیبہ، ان کے اخلاق کے نمونے پیش ہونے چاہیے، جس میں ہماری نسلوں کے ایمان کا تحفظ ہو، ہماری نسلوں کے ایمان کے بارے میں ان کو معلوم ہو. آج ہم یہ اس حوالے سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. یہ فقط ہمیں اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے. آج ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں تو بھیج دیتے ہیں، کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت کی بھی تعلیم صحیح دے رہے ہیں؟ مجھے یعنی میرے اپنے گھر کے بچے مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں جو استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ اپنے لیکچر میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے. اب دیکھیں یہ شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے، اور ہمارے پاس یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس پر قرآن کی آیات بھی ہیں اور ائمہ اہل بیت کی سیرت طیبہ بھی ہے. تو بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ آج عقیدہ توحید نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے اسی قرآن کے ضمن میں. تو اب دیکھیں یعنی ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے ہمیں، اس کے اوپر بھی آج اسکولوں میں یہ نقد کی جا رہی ہے، یعنی اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے، اس کو غلط کہا جا رہا ہے. یعنی وہ عقیدہ اللہ کے جسم ہونے کے، تجسیم کے قائل ہیں وہ. حالانکہ جو جسم رکھتا ہے وہ اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور جو اجزاء کا محتاج ہوتا ہے یعنی جو اس کے اندر احتیاج ہے وہ محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کبھی انشاءاللہ ہم توحید الہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آیا قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر تو من شر الوسواس الخناس یہ بات مکمل ہوئی. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں. تو وسوسے جو ڈالے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس. اب وہ جو وسوسے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں وہ کون ڈالتے ہیں؟ اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے من الجنۃ والناس. وہ وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والے یا جنات میں سے ہیں یا پھر وہ انسانوں میں سے. ہم تو صرف سمجھتے ہیں نا کہ وہ شیاطین کے وسوسے ڈالتے ہیں. قرآن یہ بیان کر رہا ہے وہ انسان بھی صفت شیطانی رکھتا ہے، جو دوسروں کو وسوسے ڈال کر قرآن سے دور کرتا ہے، وسوسے ڈال کر وہ توحید سے دور کرتا ہے، وسوسے ڈال کر وہ عمل سے دور کرتا ہے، وسوسے ڈال کر وہ اہل بیت سے دور کرتا ہے. مثلا وسوسہ ڈالا جائے کہ ضرورت نہیں ہے نماز کی، وسوسہ ڈالا جائے ضرورت نہیں ہے روزے کی، وسوسہ ڈالا جائے ضرورت نہیں ہے قرآن کی، وسوسہ ڈالا جائے کہ اہل بیت کی اطاعت اور اہل بیت اطہار کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سیرت طیبہ میں عمل کیا ریاض باللہ ضرورت نہیں ہے. اگر اس قسم کے وسوسے ڈال کر یہ تو ہم اہل بیت سے دور کر. تو لہٰذا
اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا حقیقی جو سامنے ہمارے سامنے واضح روشن ہوتا ہے، ان کی ولایت اس وقت ہمارے اندر ظاہر ہوگی جب ہم نے دلوں میں اس نور ولایت کو تسلیم کیا ہے، تو اپنے وجود میں ان کے کردار کے آثار ظاہر کریں۔ دنیا والے دیکھ کر کہیں کہ دیکھو، مثال کے طور پہ کسی مقام پہ مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد آپ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، کیا کہیں گے؟ یہ جعفری۔ آپ کی نماز سے دنیا والے پہچانیں۔ آپ کا روزے کا وقت تو آپ پابندی کریں گے تو آپ کے روزوں سے پہچانے آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ آپ حاجی بنیں، آپ کے حج سے پہچانیں، ذکر الہی، دعاؤں، استغفار میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اس میں پہچانیں۔ تو لہٰذا آج دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال، چھوٹا سا بھی ہم اگر کوئی چیز لگاتے ہیں نا، کوئی چھابا یا کوئی ریڑھی، تو اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مگر یہ کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم جس کی کوشش کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اس کے مطابق ہمیں اجر ملے گا۔ اگر ہم کوشش نہ کریں، ہم زحمت نہ کریں، اعمال صالح کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، نماز اور دین اور قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا آپ نے گھر بنانا ہے، چھوٹا سا گھر، 3 مرلے کا، 2 مرلے کا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ 30 سال لگ گئے، ہمیں 40 سال لگ گئے، ہم نے چھوٹا سا گھر بنایا، ہماری زندگیاں خرچ ہو گئی ہیں ایک چھوٹا سا مکان بنانے میں۔ ایک چھوٹا سا مکان آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ، آپ اور آپ کی اولاد سارا جمع پونجی کرتی ہے، تو تب جا کے آپ گھر بناتے ہیں، اپنی عیش و آرام کی چیزیں اس میں لاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا گھر جو عارضی آپ کے لیے سکون کی جگہ ہے، عارضی طور پہ، اور ساتھ ٹینشنیں بھی ہیں، اس کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بغیر محنت کے ہمیں حاصل نہیں ہوتا چھوٹا سا گھر، اور ہم اس جنت کی امید رکھتے ہیں جس کا وارث علی ابن ابی طالب ہے۔ بھئی جس کا وارث علی ہے، اس کا کردار تو دیکھیں کہ وہ کتنے نمازی تھے، وہ کتنے حاجی تھے، وہ کتنے روزے دار تھے، وہ کتنا زکوٰۃ کا خیال رکھنے والے تھے، وہ اللہ کے دین سے کتنی محبت کرنے والے تھے۔ ان کے عمل کی طرف دیکھیں، جو وارث جنت ہے ان کا یہی کردار ہے۔ کیا مولا علی علیہ السلام ہمیں بغیر عمل کے جنت میں جانے دیں گے؟ کیا ہمیں جنت جانے دیں گے؟ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے، دیکھیں مولا علی علیہ السلام عادل ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ طبری والا لکھتا ہے قتل فی المحراب لشدت عدلہ، مولا علی علیہ السلام کو شدت عدل کی وجہ سے محراب مسجد میں شہید کیا گیا۔ یہ سنی ہے، اہل سنت مؤرخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا جو سبب ہے وہ شدت عدل۔ جو امام اتنا عدل سے پیش آتا ہے، کیا وہ آپ اس امام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ امام جہاں روزے دار، نمازی، دیندار، حاجی کا استقبال جنت کے دروازے پہ کریں گے، کیا امام کہیں گے کہ ایک بے نمازی ہو، روزے خور ہو، دین کا مذاق اڑانے والا ہو، علماء پہ جسارت کرنے والا ہو، خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہ کرے، امام کیا اس نمازی دیندار کی طرح اس کا بھی استقبال ویسے کریں گے؟ خود سوچیں، خود فکر کریں، امام کی نگاہ میں کیا یہ برابر ہے یہ استقبال؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام کی نگاہ میں اچھا اور برا برابر ہوگا، امام دونوں کا ایک جیسا استقبال کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ امام کو عادل نہیں سمجھتے۔ امام عادل ہیں، اماموں نے کسی کی خوشی اور رضا کو سامنے نہیں رکھنا ہے، امام نے اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھنا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے دین کا کتنا پابند تھا، یہ اللہ کے دین کا کتنا اکرام کرتا تھا، امام نے اتنا بڑھ کے اس کا اکرام کرنا ہے۔ جو اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ کے دین سے پابندی کرتا ہوگا، امام بھی اتنا اس کا احترام اور تعظیم کریں گے۔ تو لہٰذا ملتا ہے کہ ایک علماء نے نقل کیا ایک بہت لطیف قسم کا ایک واقعہ ہے نصیحت کے طور پہ۔ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں جاتا تھا وہاں پر لکڑیاں کاٹنے کے لیے، پرانا زمانہ،
اور روزانہ جاتا تھا لکڑیاں کاٹ کر، پھر وہ بازار میں جا کر ان لکڑیوں کو وہ بیچتا تھا۔ اس کے علاقے کے ایک شخص نے دیکھا، کہا کہ ماشاءاللہ یہ روزانہ جاتا ہے لکڑیاں کاٹ کر جا کر وہاں بیچتا ہے اور کافی اس کے پاس آمدنی اور گھر کا ذریعہ چل رہا ہے، میں بھی آج جاتا ہوں۔ یہ گیا، وہ شخص لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور یہ سامنے ایک درخت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ لکڑی جیسے کلہاڑی مارتا ہے لکڑی پہ تو ادھر سے آواز آتی ہے ٹھک کی، تو یہ بھی ساتھ کہتا ہے ٹھک۔ ادھر سے کلہاڑی کی آواز آتی ہے اور یہ کیا کہتا ہے ٹھک۔ اب لکڑیاں اس نے کاٹ لی، اس نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے، بیٹھا ہے سارا دن۔ لکڑیاں اس نے اٹھائی، اپنے جانور پہ رکھی اور وہ شہر میں پہنچا۔ لکڑیاں جیسے ہی اس نے بیچی، وہاں پر یہ نوجوان جو سارا دن وہاں بیٹھ کر دیکھتا رہا اور ٹھک ٹھک کی آواز کرتا رہا، اس کے ذمہ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، یہ جو تم نے لکڑیاں بیچی ہیں اس میں آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے۔ کبھی وہ کیسے؟ کہا کہ تم لکڑیاں کاٹ رہے تھے اور میں ساتھ بیٹھ کے ٹھک ٹھک کی آواز نکال رہا تھا۔ اس نے کہا تم لگتا ہے مینٹل ہو، محنت میں نے کی ہے، گھر سے میں آیا ہوں، کلہاڑی میری ہے، محنت میری ہے، لے کے بھی میں آ رہا ہوں، میں نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ مجھے ملے گا، تمہیں کیوں ملے؟ تم تو صرف آواز پر رہ گئے ہو، ٹھک ٹھک کی آواز، تم صرف آواز تک رہے ہو اور میں عمل کرتا رہا ہوں، یعنی کام کرتا رہا ہوں۔ ان میں جھگڑا بڑھا، بالآخر یہ نوبت پہنچی کہ بھئی قاضی کی خدمت میں جائیں۔ اب اس کے پاس پیسوں کی تھیلی بھی ہے، یہ دونوں قاضی کے پاس پہنچے، لوگ بھی پہنچ گئے کہ اس نے کہا قاضی صاحب لکڑیاں میں نے کاٹی ہیں اور کلہاڑی بھی یعنی میں نے چلائی، میری تھی، اور لے کے آنے والا بھی میں، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آدھا حصہ دیا جائے۔ کہا کہ بھئی تمہیں کیوں دیا جائے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے وہاں ٹھک ٹھک کی آواز نکالی تھی۔ ایک مرتبہ قاضی نے جب دونوں کی بات سنی، اس لیے حکم اسلامی ہے کبھی بھی فیصلہ کوئی آپ کو مومن آ کر کسی کی بات کرے، خبردار اس کی بات کو 100% حتمی نہ سمجھیں، ورنہ آپ مجرم رہیں گے۔ جب کوئی آ کے آپ کو کوئی بات کرتا ہے تو آپ دوسرے شخص سے بھی سنیں، پھر فیصلہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہو، جب تک طرفین کی بات نہیں سنیں اس وقت تک فیصلہ نہیں کریں، یہ آداب اسلامی میں سے۔ تو بہرحال قاضی نے دونوں سے باتیں سنی، جب دونوں سے سن لی، اس نے اس شخص سے کہا کہ بھئی دیکھو، تمہارے پاس جو درہم و دینار کی جو تھیلی تھی، ذرا اس کو کھول کے زمین پہ پھینکو۔ اس نے جیسے کھولا، زمین پہ پھینکا تو اس میں سے درہم و دینار کے چھن چھن کی آواز آئی۔ کہا کہ اس قاضی نے کہا الرنا اجرت العنا، کہا یہ جو ٹھک ٹھک کی آواز ہے نا، اس کی اجرت یہ درہم و دینار کے چھن چھن کی آواز ہے۔ تم نے عمل نہیں کیا ہے، تمہارے عمل کا صلہ، تو نے صرف آوازوں پہ رہ گئے ہو، تو تمہارے لیے بھی درہم و دینار کی صرف چھن چھناہٹ کی آواز ہے۔ یہ جو ہے لکڑیاں کاٹتا رہا ہے اور جا کے بازار میں بھی بیچی ہیں، تو لہٰذا جس نے محنت کی ہے یہ درہم و دینار بھی اسی کا صلہ ہے۔ تو لہٰذا میدان قیامت میں بھی ہمیں ہمارے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ بولنے والا ہے، کس کی زبان پہ کتنے ایمان کے دعوے اور نعرے تھے، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ تیرے دل میں جو نور محمد والے محمد تھا، تو نے اپنے اعضاء و جوارح پہ بھی کردار آل محمد کی چادر چڑھائی تھی، تیرے اندر بھی قرآن کا نور تھا، آل محمد کے کردار کا نور تھا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من الجنۃ والناس، یعنی رسول اللہ یعنی جو پناہ طلب کر رہے ہیں جنات اور لوگوں کے جو وسوسے۔ پروردگار سے دعا ہے بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اس درس قرآن کو مزید ترقی اور استحکام عطا فرمائے۔ بار الہ اس محلے کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں کو شوق اور رغبت عطا فرما، اس درس قرآن کے صدقے میں ہم سب کی اصلاح فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت اس قرآن اور نور قرآن کے صدقے میں ہماری اصلاح فرما، ہم سب کے گناہوں صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت